شیری بیگم جان آ گئی ہے پھر چلنے پھرنے کی کہ نہیں ابھی تک؟ نہیں ابھی نہیں. اب ہم نے کینسر سے متعلق غالباً آخری قسط ہے یہ دواؤں کی جو پڑھنی ہے. ان کو داخل کس طرح کریں گے؟ نئی کتاب میں اس کو داخل کرنا ہے نا، کینسر والے پیریڈ کو، ہے نا. باقی تو تیار ہے وہ نیا ایڈیشن. کینسر والا حصہ جو ہے وہ بیچ میں داخل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی کتاب. انتظار کر لیں، وہ نعیمہ بلانے بھی وہ پھر مس نہ کرے کوئی. نئے سال کی ہے پہلی کلاس ہے اب، ہیں ماشاء اللہ، ہے نا. مبارک ہو سب کو نیا سال، اور خیر مبارک. امید ہے انشاءاللہ صحت کے لحاظ سے بھی جماعت احمدیہ کے لیے ایک بہت اچھا تحفہ ہوگا اس سال کے جو کتاب آخری بنے گی، کیونکہ ابھی بھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ کتاب پڑھ کے ہی انہوں نے بعض علاج کیے ہیں جو حیرت انگیز فائدہ پہنچاتے ہیں. ابھی کل ہی ملاقات میں کسی نے کہا تھا کہ وہ بس ایک دم سردی لگی ہے اور غالباً فالج ہونے لگا تھا، تو کسی احمدی نے جو ہمارا ٹیلی ویژن کا شاگرد ہے ایکونائٹ کی 1000 کی طاقت فوراً منہ میں ڈال دی اور 5 منٹ کے اندر اندر سب بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل ہو گیا. تو فوری طور پر جو حملہ ہوتا ہے بیماری کا اس کے ساتھ خوف بھی پیدا ہوتا ہے نا اچانک. اس میں ایکونائٹ کی پہلی خوراک لازم ہے، وہ ضرور دے دینی چاہیے فوراً. بڑا خدا کی فضل سے اس کا فائدہ پہنچتا ہے. کہاں بھاگ گئی ہے نعیمہ؟ آ رہی ہیں؟ پتہ لگ گیا؟ ان کی قدموں کی آواز آ رہی ہے آپ کو اس میں سے؟ ہاں، دیکھ لے رہے ہیں، کان پہ وہ کھوپے پہنے ہوئے ہیں اور نعیمہ کے متعلق آواز آ رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے. کس طرح؟ ٹھیک ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے آج؟ کالی سنیٹم سے؟ ہاں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہوا کیا قصہ؟ یہ لو. ہاں اچھا جی. کینسر کی دوائیں جو چنی ہوئی ہیں جن کو مختلف موقعوں پر حکمت سے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں مشکل یہی ہے کہ اکثر کینسر کے مختلف حصوں میں بہت سی دوائیں ہیں اور جو ذکر ملتا ہے ان کا ڈاکٹروں کے تجربوں میں، وہ زیادہ تر کینسر کی تکلیف پر زور دے دیتے ہیں، اور وہ تکلیف تقریباً اکثر کینسر میں مشترک ہوتی ہے. اس لیے تفریق کے لیے تو ایسے علامتیں چاہیے جو معین بتا دیں کہ اس میں فلاں چیز کام آئے گی اور فلاں چیز نہیں آئے گی. اس لیے میں اس کے پہلوؤں کی طرف جا کر اس کے ارد گرد کا ماحول آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو تشخیص میں آسانی ہو. کالی سائنیٹم ایک دوا ہے جس کو کینسر آف ٹنگ میں نمایاں کے طور پر لکھا ہوا ہے. یہ زبان کا کینسر ہی نہیں بلکہ ہونٹوں کا کینسر بھی، اور جو چہرے کے جلد کے کینسر، یہاں تک کہ کلے میں سوراخ ہو جائے، اس قسم کے جو کینسر ہیں ان میں بھی کالی سائنیٹم مفید ہے. اور اکثر منہ کے کینسر کی یا زبان کے کینسر کی دوائیں یہی علامتیں رکھتی ہیں. اس لیے اس پہلو سے کالی سائنیٹم کی الگ پہچان نہیں ہے. منہ کا کینسر اس میں تو بہت سی دوائیں آئیں گی. کالی سائنیٹم کی اصل پہچان جو ہے وہ پوٹیشیم سائنائڈ کی خصوصیات ہیں. پوٹیشیم سائنائڈ میں شکنجہ ڈالنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے، اور اتنا اسوفیگس میں اور وہ کیا کہتے ہیں دوسرے ٹریکیا میں دونوں جگہ شکنجہ ڈالتا ہے. نہ انسان نگلنے کے قابل رہتا ہے نہ سانس لینے کے قابل رہتا ہے. اور یہ جو شکنجے کا اس کا جو اثر ہے یہ مرگی بھی پیدا کرتا ہے. ایسے مریض جن میں اچانک مرگی کا دورہ اٹھے، جیسے
جفا ڈال دیا جائے، ایک دم وہ پنجے میں آ جائے چیز، اس قسم کی مرغی میں کالی سائنیٹم بھی مفید ہے، اور کالی سائنک ایسڈ، کالی نہیں، ہائیڈروسائنک ایسڈ. اصل میں کالی سائنائڈ یا ہائیڈروسائنک ایسڈ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہیں. اس میں جو سائنائڈ کا جو ہے نا جز، وہ ہے اصل جو زیادہ خطرناک علامتیں پیدا کرتا ہے. اور ان تین دوائیں ایسی ہیں جن میں یہ چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک ہائیڈروسائنک ایسڈ، ایک کالی آیوڈائڈ، ایک ہائیڈروفوبینم. ٹھیک ہے. تو جہاں تک اس کے کینسر کا تعلق ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی خاص نمایاں ایسا مجھے نظر نہیں آیا فرق جس سے بتا سکوں کہ یہ کالی سائنائڈ. مثلا ریزڈ ایجز، انڈیوریٹڈ، نوٹی، اسپیچ ڈیفیکلٹ، آگے ہے انڈسٹنکٹ، وہ یہ ساری چیزیں انڈسٹنکٹ آن اکاؤنٹ آف پین. اب عام السر بھی ہو جائیں اگر زبان پر تو یہی چیز ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو دیکھ کر کیسے آپ پہچانیں گے؟ اس لیے وہ جو پہلو کی علامتیں ہیں ان پر نظر رکھیں. اس میں شکنجہ ڈالنے کی غیر معمولی طاقت ہے. پیٹ میں بھی اسی طرح کا دورہ پڑتا ہے درد کا، لیکن سانس کی نالی اور کھانے کی نالی خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں. اور دوسرا مرگی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے. درد جب ہو تو اچانک اور بہت شدت سے پیدا ہوتا ہے. ان باتوں میں اگر ہومیوپیتھک معالج اگر ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھے اور پھر منہ کا کینسر دیکھے تو اس میں امید ہے انشاءاللہ وہ فائدہ پہنچائے گا. پوٹیشیم میور یعنی کالی میور، اس کو ایپیتھیلیوما آف لپس اور السریشن آف ماؤتھ اور پرفوریٹڈ چیک بینے ہی وہی علامتیں ہیں جو کالی سائنیٹم میں آپ کو پڑھائی ہیں. اس لیے فرق تو نہیں ہو سکے گا اس میں، لیکن ایک بات ہے کہ پوٹیشیم دونوں میں قدر مشترک ہے. اس لیے بعید نہیں کہ پوٹیشیم میں یہ بات ہو. اور اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ پوٹیشیم پر نظر رکھنی چاہیے کینسر میں، خاص طور پر اگر خون میں پوٹیشیم کا توازن بگڑ گیا ہو تو اس پر بھی اگر آپ نگاہ رکھیں اور ایلوپیتھک لیبارٹری سے وہ ٹیسٹ کروا لیں تو امید ہے پھر کینسر کی ٹریٹمنٹ میں زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور اگر پوٹیشیم کا توازن بالکل درست ہے تو پھر ان دواؤں کی بجائے دوسری کینسر کی دوائیں جو منہ میں کام آتی ہیں ان پر زیادہ توجہ دیں. لیکسس بھی یہ کینسر کے لیے مشہور تو نہیں مگر اس کا ذکر ملتا ہے کولائڈ اور انکیفالوٹک. انکیفالوٹک تو غالباً جو کسی سسٹ کے اندر گھیرے میں آ جائے چیز اس کو کہتے ہیں. ویسے تو سر سے تعلق رکھتا ہے نا، ہاں سر سے کھوپڑی سے تعلق رکھتا ہے. دماغ سے یا کھوپڑی سے؟ اچھا، کیفل کا کیا مطلب ہے؟ انکیفالوٹک جو ہے وہ اس کی کورنگ. کیفیلک تو وہی سر کو کہتے ہیں. وہی میرا مطلب ہے. تو سر کے اندر دماغ کا کینسر ہی ہوگا جی، لیکن مراد یہ ہے کہ کھوپڑی کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے جی اس کینسر سے لیکسس کا بھی تعلق ہے. ٹھیک ہے جی سر. چہرے کے کینسر میں بھی لکھا ہوا ہے یہ، اور اس کی جو اصل علامتیں ہیں وہ آپ پیش نظر رکھ لیں. پھر اگر برین کینسر میں یہ ایسی علامتیں دکھائی دیں جو لیکسس والی ہوں تو پھر اس میں فائدہ دے گا انشاءاللہ. اور ہے طاقتور دوا. اس کا جو اخراج خون ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور کلاٹ نہیں کرتا. یہ لیکسس میں کینسر میں یا دوسری بیماریوں میں جب خون کا اخراج ہو اس قسم کا ہوتا ہے. تو آپ اگر
ایسے خون کے اخراج کو دیکھیں جس کا کینسر کے مریض سے تعلق ہو تو اس میں لیکسس ایک قابل توجہ دوا بن جائے گی. دوسرے، رات کو سونے کے بعد علامتوں کا بڑھنا، بائیں طرف کی علامتوں کا نمایاں ہونا. یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو پھر کینسر خاص سر کا ہو یا کسی اور جگہ کا، اس میں لیکسس کے متعلق توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گی، کیونکہ اس کو میں نے بہت ہی طاقتور دوا دیکھا ہے. لیکسس کا اگر آپ کو ایک دفعہ استعمال آ جائے تو بہت مفید غیر معمولی طاقت والی دوا ہے. اس میں ایک اور علامت کو بھی نہ بھولیں کہ اس کے پاؤں بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. لیکسس کے مریض کے کالی کارپ کی طرح اور سورائنم کی طرح پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بہت، اور دوران خون اوپر کی طرف رہتا ہے، سر کی طرف. تو یہ چیزیں جب گروپ کے طور پر ایک اکٹھے جتھے کے طور پر نظر آئیں، اس میں آپ کالی لیکسس بے شک کینسر میں استعمال کریں. اوفینسو ڈسچارج تو ہر کینسر میں ہوتا ہی ہے. سینسیٹیو ٹو ٹچ بھی ہر کینسر ہوتا ہے. باقی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے وہ تفصیلات آپ کو نہیں بتائیں جو عام طور پر لکھی ہوتی ہیں، وہ مشترک ہیں. جو اب بتائیں، جو خود بتائی ہیں وہی ہیں اصل توجہ والی. باقی سب وہی ہے، کریک، بلیڈنگ، گینگرین اسپاٹس، یہ تو کینسر کے مزاج کا حصہ ہے سب کچھ. لیپس ایلبم ایک بہت ہی مفید دوا ہے، اور عورتوں کے رحم میں گٹھلیوں کے لیے اس کو میں نے جب یہ لگ جائے تو جادو اثر دیکھا ہے. بالکل غائب ہو جاتی ہیں، اس طرح سے وجود ہی کوئی نہیں تھا ان کا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتی. یہ خوبی ہے. تو اس کے متعلق ابھی پرسوں ہی مجھے خط ملا ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تمہارا سارا یوٹرس بھرا پڑا ہے اور آپریشن کرواؤ، نکلواؤ، اس کو ختم کرو. تو آپ نے مجھے اس نے لکھا یہ لیپسی دی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا نام و نشان بھی نہیں ہے، بالکل کسی قسم کی کوئی گٹھلی، کوئی ٹریس نہیں رہا، نہ کینسرس نہ نان کینسرس. تو لیپس ایلبم یوٹرس میں بہت مفید ہے، لیکن ہر کیس میں نہیں. اس کو پڑھ کے اس کی علامتیں باقی دیکھ کر پھر علاج کریں. اور 30 اور 200 میں اس کو میں نے مفید دیکھا ہے. پہلے 30 میں اگر وہ فائدہ دے اور پھر رک جائے، پھر اس کو بے شک 200 میں دیں. اس کی جو علامتیں یہاں درج ہیں وہ وہی جو چھاتی کا کینسر اور رحم کا کینسر اور برننگ، شوٹنگ، سٹنگنگ پین، یہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک چیز بعض ڈاکٹر لکھتے ہیں، میرے تجربے میں تو وہ نہیں ہے مگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت تک کینسر میں کام آتی ہے جب تک کینسر میں السریشن نہ پیدا ہو چکی ہو. اگر بند گٹھلیاں ہی ہیں تو پھر یہ کام آئے گی. اگر ان کے اندر سوراخ بن جائیں اور ناسور سے پیدا ہو چکے ہوں پھر لیپس کام نہیں کرتی. لائکوپوڈیم بھی نچلے ہونٹوں کے کینسر کی ایک دوا ہے، اور بھی مختلف جگہوں پہ اس کا کینسر اثر دکھاتا ہے. میرے نزدیک تو لائکوپوڈیم کا جگر سے بہت گہرا تعلق ہے، اور جگر سے تعلق رکھنے والے کینسر میں اس کو جب دوسری دوائیں ناکام ہو تو میں نے اس کو دیکھا ہے کامیاب ہو جاتی ہے. علامتیں اس کی بڑی واضح ہیں، میٹھے کی خواہش اور کھانا تھوڑا سا کھا کے ہی پیٹ بھر جانا، اور پھر قے کا رجحان جس میں کڑوا مادہ، سبز رنگ کا مادہ، اور جب زیادہ آگے بڑھ جائے تو پھر سیاہی مائل خون ملا ہوا مواد نکلتا ہے.
تو لائکوپوڈیم میں تو اس کی عمومی علامتوں سے پہچانا چاہیے. اس کا دائیں طرف اثر بہرحال زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ دائیں طرف کا مزاج رکھتی ہے یہ. جگر بھی چونکہ اکثر دائیں طرف ہی ہوتا ہے, اس لیے وہ بھی اسی پہلو سے اس کے اندر شولڈر یعنی کندھا, اس کے پیچھے جس کو سپرا اسکیپولا کہتے ہیں, اسکیپولا بھی سپرا اسکیپولا بھی ہوتا ہے مطلب اسکیپولا سے اوپر. ہاں وہی میں وہی کہہ رہا ہوں, سپرا اسکیپولا جگہ جو ہے وہ ہے اس کو لائکوپوڈیم کی ضرورت کی. اور اسکیپولا کا جو کونا ہے وہ چیلیڈونیم میں خاص طور پر مذکور ہوتا ہے. تو یہ سپرا اسکیپولا ہے, یہ جو جگہ ہے نا اوپر, یہ یہی جگہ ہے نا اسکیپولا سے اوپر جو بھی ہوگی. ہاں وہ یہ جگہ نہیں ہے, یہ ساری اوپر جی یہی پوچھا تھا صاحب. جی. اچھا جی, لائکوپوڈیم میں ایک پسٹیلا جیسی علامت بھی ہے, سرکمسکرائبڈ ریڈنیس آف فیس. گول چکر سرخی کے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ رنگ ورم کی طرح کے چکر نہیں, صرف سرخی ابری ہے اور اسپاٹس میں ہے, گول گول, اور وہ جلد کے اوپر نہیں, اندر سے خون ایک خاص حصے پر جا کر باہر زور مارتا ہے. میدا تو اکثر جواب دے دیتا ہے, بلوٹنگ ہو جاتی ہے اس میں. ہائپوکونڈریا, ہائپوکونڈریا کیا ہوتا ہے جی؟ دونوں طرف پہلے پرماننٹ ڈاکٹر پھر نہیں, ہاں بتائیں. ہاں ہائپوکونڈریم کہتے ہیں یہ علاقہ جو دونوں طرف کہہ سکتے ہیں, رائٹ اور لیفٹ, یہ جو پسلیوں کے نیچے. پسلیوں کے نیچے اتنا نیچے جتنا آپ کہہ رہے ہیں یا ذرا اوپر؟ یہاں یہ پسلیاں ہیں نا جی ادھر. ہاں آپ کی بہت نیچے تک نہیں ہوئی ہیں. یہاں پہ جو ہاں آخری پسلی ہے اس کے نیچے بالکل صحیح ہے, رائٹ کو رائٹ دونوں طرف. ہاں, لیفٹ ہائپوکونڈریم, رائٹ ہائپوکونڈریم, بالکل ٹھیک ہے. یہاں اس کے نیچے اندر کیا ہوتا ہے؟ دائیں طرف تو جیسے حضور نے فرمایا لیور, جگر زیادہ تر, اور گال بلیڈر وغیرہ. ٹھیک ہے. اور جو بائیں طرف ہے وہ تلی زیادہ تر. تو جگر اور تلی سے دراصل تعلق رکھنے والی وہ تکلیف ہوگی پھر, یا ٹرانسفرس کولون سے تعلق رکھنے والی بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ, کیونکہ وہ جاتا ہے اس میں بھی وہ ہوتی ہے میرے خیال میں, وہ بھی اس کے قریب ہی واقع ہے نا کسی علاقے میں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ کہتا ہے کہ ہائپوکونڈریا دونوں طرف, یعنی اس میں بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ ہوپ سی آ گئی ہے ایک, اور اس میں اس کے ساتھ ایمیسیشن اور ڈیبلٹی بہت ہوتی ہے. شائستہ نے ایک اچھا دلچسپ فکرہ لکھا ہوا ہے, ڈیورنگ دا پین شی مسٹ واک اینڈ ویپ. عورت کے لیے ضروری ہے اس کو درد کے بعد ضرور اٹھ کے چلنا چاہیے اور رونا بھی چاہیے ساتھ ساتھ. مطلب یہ ہے اس سے درد مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اٹھ کر چلے, اور ساتھ روتی بھی جاتی ہے, اور زیادہ تر عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے. ٹانگوں میں پرانے السرز میں بھی لائکوپوڈیم مفید ہے. ایڑیوں میں بھی جو السریشن ہو جائے اس میں بھی مفید ہے. غرض کہ اس کی جو بیماریوں کی تفصیل ہے وہ اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ لائکوپوڈیم کی عمومی علامتیں موجود ہوں تو کینسر بھی اور پرانے زخم اور ناسور بھی اس کے زیر اثر خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا پا جاتے ہیں. مرکیوریس, مرکری, اس کے اثر سپرفیشل اور فلیٹ, یعنی کینسر میں بھی ایسا جس کے اندر ویسے وہ بھری ہوئی ہو چربی سی, یعنی زخم پھیلے ہوئے اور اس کی تہ جو ہے اس کے اندر سخت قسم کی چربی ہے جو پگھلنے والی اور پیپ بن کے نکلنے والی نہیں ہے.
وہ بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ دائرہ بھی پھیلتا جاتا ہے اور وہ گہری بھی ہوتی جاتی ہے، یعنی چربی کی تہ اندر، اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ پھر وہ ناسور بن جاتا ہے جو سوراخ کر کے آر پار ہو جاتا ہے۔ یہ مرکری کی عمومی علامت ہے، اور عام طور پر بعض مرکری کے علاوہ اکثر مرکری میں مرکیوریس میں خصوصیت سے زبان سفید ہوتی ہے اور کوئی رنگ نہیں ہوتا اس کی سفیدی میں، کوٹنگ میں اس کی، اور کنارے زبان کے دانتوں کا اثر لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور زبان پھیلی ہوئی، جیسے زبان زیادہ چوڑی ہو گئی ہے، دانتوں میں سما نہیں سکتی تو دباؤ ڈالتی ہے باہر کی طرف اور اس کے دانتوں کے نقش اس پر آ جاتے ہیں۔ باقی ساری علامتیں اس کی ایسی ہیں جس کو کوئی خاص اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ہر ایسی تکلیف میں ہر کینسرس بیماری ہو یا دوسری، اس میں یہ علامتیں سب میں قدر مشترک ہیں، تو الگ الگ بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، کینسر کا شبہ پڑے، اگر وہ ایسے زخم ہوں جو لمبے چل پڑیں اور مریض کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑ جائے، تو اس صورت میں مرکری کی پہچان موٹی موٹی یہی ہے کہ اس کے منہ میں ہلکا سا تھوک بھی رہے گا، زبان موٹی اور پھیلی ہوئی ہوگی، کناروں پر سے دانتوں کا اثر ہوگا، اور خاص قسم کی ایک بو ہوتی ہے اس میں جس کو مرکوریل بو بھی کہتے ہیں۔ وہ جن لوگوں کو ایسے مریضوں سے واسطہ وہ پہچان لیتے ہیں، اور بعض دفعہ گلے کی خرابی کے وقت بچوں کے منہ سے بھی ویسی بو آتی ہے، تو یہ مرکری کی خاص علامتیں ہیں، یعنی پارا۔ اس میں سردی اور گرمی دونوں برا اثر ڈالتے ہیں۔ مرکری میں جیسے کہ اپنی اندرونی طور پر ایک زود ہسی پائی جاتی ہے، گرمی سے بھی اونچا ہو جائے گا، سردی سے سکڑ جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کی تکلیفوں میں بھی دونوں گرمی اور سردی نقصان پہنچاتے ہیں، مگر بعض صورتوں میں کہتے ہیں کولڈ اپلیکیشن مفید ہیں۔ نہیں، میں سمجھا تھا اس لیے لکھا ہو، یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے بستر کی گرمی سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، سردی سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، اور گرم ٹکور کریں تب بھی، سرد ٹکور کریں تب بھی، تو یہ دونوں طرف کی زود ہسی مرکری کا خاص نشان ہے۔ میزریم کو کینسر آف سٹمک میں بھی اہم جگہ دی گئی ہے، اور علامتیں وہی لکھی ہیں کہ کروڈنگ، پین، ایمیسیشن، اور یہ تو ہر کینسر میں ہوں گی ضرور۔ میزریم کی پہچان بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس میں ناک کے اندر پرانا بدبودار نزلہ اور سر پر ایگزیمے کا رجحان، اگر یہ دو رجحان کسی مریض میں ملتے ہوں، خواہ موجود ہوں، خواہ اس کی پرانی تاریخ میں ملتے ہوں، یعنی اس کے پرانے ہسٹری جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس کی بیماری کی سے قبل کی علامتوں میں ملتے ہوں، تو یہ ایک میزریم کی نشانی ہے، اور اس صورت میں پھر میزریم کو معدے کے کینسر پہ بھی کافی رسوخ حاصل ہے۔ وامٹنگ اور چاکلیٹ کلر، یہ تو معدے کے کینسر میں اکثر بتاتے ہیں، اور چاکلیٹ کا ستیاناش کر دیتے ہیں یہ کہہ کے نسواری وامٹنگ کہیں ہیں۔ یہاں بہت چاکلیٹ کھاتے ہیں لوگ، تو ان کے اکثر یورپین کی لکھی ہوئی کتاب میں چاکلیٹ کلر بہت بتا دیتے ہیں وہ۔ اب میوریکس اور پرپ کیا ہے؟ پرفولیٹم ہوگا، ہاں؟ میوریکس پرپ ہے، دیکھیں کیا چیز ہے، پرفولیٹم تو نہیں کہیں؟
فش آگے بریکٹ میں سمجھیے. پرپل فش. جی پرپل فش جی فش. مچھلی. جی میوریکس پرپل فش کی دوا ہے یہ. جی اچھا کہاں سے لیتے ہیں اس کی؟ صحیح میں کہہ رہا اس میں پرف ہو نہیں سکتا کہ پی پہ اگر پرف ہوتا تو ایچ ضرور ڈالتے ہیں. جی پی پہ ٹھہرنے کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے. جی اور فش لکھنا چاہیے تھا. اچھا آپ بتائیں کیا ہے یہ جی. مچھلی؟ یہ تو نہیں لکھا جی کہاں سے لیتے ہیں. اس مچھلی کا کون سا حصہ استعمال ہوتا نہیں بتایا ہوا؟ نہیں بتایا. اچھا جی. بہرحال یہ جو پرپل فش ہے اس کے اثرات یہ ہیں کہ جو عام علامتیں جو کینسر کی ہیں ان کے علاوہ خاص بات صرف یہ ہے کہ جیسے چھری سے کاٹا جائے اس زخم کی تازہ تازہ کی جو درد ہوتی ہے یا درد اس کا ہوتا ہے وہ رحم کے اندر محسوس ہوتا ہے یا پیٹ کے اندر. جب واقعتاً کسی نے چھری پھیر دی ہو اور اس کے بعد جو تازہ اس پہ کسک پڑتی ہے زخم میں نئی ویسے ہی درد کا احساس رہتا ہے ہوتا ہے یعنی بار بار. اور ڈسچارجز کروٹ کرتے ہیں یعنی چھیل دیتے ہیں جیسے تیزابی ہوں. یہ دو علامتیں اس مچھلی کے زہر میں نمایاں ہیں. اب میوریٹک ایسڈ میوریکس اور کس چیز میں کام آتی ہے؟ ہاں نہیں. میوریکس عورتوں میں جو حیض کی بہت زیادہ خون نکلنے میں مفید ہے اور یوٹرس میں جو کینسر وغیرہ کی علامتیں ہیں. ایک خط سے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ 3 دوائیں جو اکٹھی تجویز کی تھیں اس سے ان کو بالکل جس طرح میں نے نقشہ کھینچا نا اس کا لیپس والا ویسے ہی نقشہ اس عورت نے بھی کھینچا ہے. وہ بھی غالباً جرمنی کے خط تھا, مجھے ایک پکا یاد نہیں. وہ ابو دھابی کا تھا. ہاں اس میں یہ 3 دوائیں تھیں میوریکس کیلکیریا کارب اور کیا سوائنا. ہاں ان تینوں میں مینسس کے زیادہ ہونے کی علامتیں مشترک ہیں اور تینوں میں گٹھلیاں پیدا کرنے کا رجحان موجود ہے. اس لیے میں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا چھان بین کا ہر کیس کا نہ وہ لکھتے ہیں تفصیل سے تو میں بالعموم تینوں دوائیں ملا کر تجویز کر دیا کرتا ہوں اگر دوسری علامتیں ان کی طرف سے نمایاں نہ لکھی گئی ہوں. تب مینسس کا زیادہ ہونا اور کینسر کی بعض علامتیں اگر اکٹھی ہو جائیں. یہ دوا تھی ابو ظہبی سے آپ نے بتایا. آپ ہی نے بھیجا تھا کتاب میں سے پڑھا اس نے کلکیریا کا. ہاں وہ سمجھ گیا. یہ نسخہ ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ اس نے ان کو خط لکھا. انہوں نے اس پہ چونکہ اس یہی کام کر رہے ہیں انہوں نے خاص طور پر نوٹ رکھ کے مجھے وہ نوٹ بھیجا تھا. اب مجھے یاد آ گیا. ہاں تو ابو ظہبی کا تھا. وہ دوسرا کیس جو میں بتا رہا ہوں وہ جرمنی کا تھا. ایک میں لیپس نے کام کیا تھا ایک میں اس نسخے نے. لیکن لیپس نے تو اور بھی بہت کیا ہے. ربا میں بھی کئی ایسی مریض آئیں جن کا برا حال تھا ایلوپیتھی دوائیں کھا کے اور ہارمون کی ٹریٹمنٹ اور وہ یہ جب لیپس کھائی ہے تو بالکل خدا کے فضل سے ہر علامت نارمل ہو گئی ہے. پھر وہ تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی. میوریٹک ایسڈ یہ تو اپنے بے انتہا کمزوری کے حملے سے پہچانا جاتا ہے. میوریٹک ایسڈ میں جو تیزابوں کی کمزوریاں ہیں تیزاب زیادہ ہونے سے ان میں غالباً سب سے زیادہ میوریٹک ایسڈ میں پائی جاتی ہے کمزوری. اور اسی لیے وہ مریض جو بستر مرگ پر ہوں جن کے چہرے ڈھلک جائیں جبڑے قابو میں نہ رہیں ان کو کہتے ہیں میوریٹک ایسڈ فائدہ دے سکتی ہے. مگر میں نے تو دیکھا کاربوویج اس میں زیادہ مفید ہے فوری طور پہ دینے میں.
لیکن میوریٹک ایسڈ کو عمومی کمزوری کے دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کینسر کے متعلق اس کی جو علامتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کبھی اس کو خود کینسر میں کسی مریض کو نہیں دیا، اس لیے میں دوسروں کے تجربے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. کینسر آف ٹنگ، ڈیپ ulcers with black base and inverted edges. اس کا مرکری کے برعکس جس کا سفید چربی کا بیس ہوتا ہے، اس کے جو تہ ہے وہ سفید موٹی چربی کی ہوتی ہے. اس میں کالے رنگ کی تہ ہوتی ہے میوریٹک ایسڈ میں. اور انورٹڈ ایجز، کنارے مڑ کے پرلی طرف یوں ہو جاتے ہیں، جیسے پھول کی پتیاں ذرا پرانی ہوں تو مڑ جاتی ہیں آخر پہ اپنے اوپر الٹی طرف. اس طرح کنارے اس زخم کے پرلی طرف الٹ جاتے ہیں. ہاں انورٹڈ ہے، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اندر کی طرف. اندر کی طرف وہ ایورٹڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انورٹڈ ہیں یہ، یعنی اندر کی طرف جھکاؤ ہوگا، باہر کی طرف نہیں. کینسر آف ٹنگ ڈیپ انورٹڈ، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہارڈ لمپ آن سائڈز آف ٹنگ گروئنگ انٹو اے ڈیپ وارٹی ulcer so that speaking is difficult. اسپیکنگ تو ہر جگہ ڈیفیکلٹ ہوگی، زبان پہ معمولی زخم بھی آ جائے تو بولا نہیں جاتا. تو یہ نشانی کیا بنا دی انہوں نے کینسر کی؟ ہارڈ لمپ آن سائڈز، ڈیپ وارٹی، یہ ہے اصل علامت جو اسے باقیوں سے ممتاز کرتی ہے. ایک سیاہ رنگ کا بیس، دوسرے کنارے اندر کی طرف جھکے ہوئے مڑے ہوئے، تیسرا اس کا ڈیپ کیا ڈیپ السرز ہیں، ڈیپ ہیں. ڈیپ تو ہے ہی، وارٹی ہے اصل. جس طرح موقع ہوتے ہیں نا، جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اردو کا لفظ ہی نہیں، محاسے، اس طرح کے السر ہیں جو سخت ہے اور بہت تکلیف دہ ہیں، مگر گٹھلی بالکل محاسوں کی طرح سخت گنبد سا بنا ہوا. یہ علامتیں اس کی یاد رکھ لیجئے. فیٹل اوڈر تو ہر جگہ ہوگی. اور یہ سونگتا کون پھرتا ہے ان کو، زخموں کو؟ ہاں بعض دفعہ بعض مریضوں کے زخم کی بو سارا کمرے کو بھر دیتی ہے، اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے. مگر کینسر میں تو اکثر کچھ عرصے کے بعد بدبو پیدا ہو جاتی ہے. نیٹرم کارب کو آپ زیادہ تر کس میں استعمال کرتے ہیں؟ اور پرانا نگلا کون سا؟ بھول گیا تو آج کل دماغ پیٹ میں گیا ہوا ہے. لو لگنے سے جو تکلیفیں بعد میں رہ جائیں، لمبا عرصے تک چلیں. اور ناک ایسی عورت کا سرخ ہوتا ہے یہاں سے، اس سے نیٹرم کارب پہچانا جاتا ہے. اور بعض دفعہ ناک کے اوپر چوٹی کے اوپر زخم السر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عجیب دیکھو سرخ ہو گیا، یہ علامت نہیں بتاتے لوگ. اور دوسرا یہ کہ گلے میں گرنے والا نزلہ جو لو لگنے کے بعد ایک علامت کے طور پر رہ جاتا ہے. یہ نیٹرم کارب کی خاص علامتیں ہیں. اور اس میں ناک کے اوپر کچھ نشانی عموماً ضرور پائی جاتی ہے. ایسے مریض کو اگر یوٹرس کا کینسر بھی ہو تو اس میں بھی نیٹرم کارب خدا کے فضل سے بہت مفید ہے. اور کینسر کی اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہائپوکونڈریم سے لے کر نیچے کی طرف دباؤ، اور جو رانوں سے نیچے اترتا ہے وہ یوٹرس سے نہیں بلکہ ہائپوکونڈریم کے دونوں حصوں سے نیچے کی طرف دباؤ بہت زیادہ لگتا ہے کہ جس اندرونہ جو پیٹ کا حصہ ہے وہ سب کچھ باہر نکل جائے گا. یہ نیٹرم کارب کے کینسر میں خاص طور پر ہے، اور بھی بعض دواؤں میں ہے.
جو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. نائٹرک ایسڈ پہ تمہارے خیال وقت لگانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کئی دفعہ اتنا سمجھا دیا ہے اس کا. نائٹرک ایسڈ کی جو پہچان والی علامتیں ہیں یاد ہے نا سب کو؟ ہاں کیا کیا کٹے پھٹے, باغی زخم کٹے پھٹے. ہاں, اور پراؤڈ فلیش, باغی جسم کو آپ کہہ رہی ہیں نا, کٹے پھٹے ابھرے ہوئے اور پیلا رنگ. زخموں کا نہیں, سرخی مرض ہوتا ہے بڑا سخت وائلنٹ, اور پکنے میں نہیں آتا, پھیلتا چلا جاتا ہے اور ارد گرد کھا جاتا ہے. اور کروڈنگ ہے اس میں, نائٹرک ایسڈ بڑا سخت کروڈنگ ہے, جس طرح تیزاب جلاتا ہے اس طرح اس کے مواد بھی جلاتے ہیں. اور وہ خاص اور علامت تو نہیں ہے اس کی نائٹرک ایسڈ کی, کیوں جی یاد ہے؟ گھوڑے کے ہاں وہ گھوڑے کی خوب یاد رکھا تم, ٹھیک ہے. وہ کس چیز میں ہوتی ہے؟ آگزیلک ایسڈ میں تو نہیں ہوتی کہیں؟ ایک بینزوئک ایسڈ بھی ہے. ہاں؟ اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, کیا دونوں میں ہے. اچھا, مجھے تو آگزیلک ایسڈ میں یاد تھی. نہیں, آگزیلک ایسڈ میں تو ہوتی ہے, مجھے پتا ہے. بینزوئک ایسڈ میں بھی ہوتی ہے, ہاں دونوں میں ہوتی ہے. یہ نائٹرک ایسڈ میں کہیں وہ بکری کا تو نہیں ہوتی کہیں؟ تم پکا پتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے چیک کرنے لگتا ہے, چیک کریں ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, اس میں بھی وہی نیٹرم کارب والی علامت دباؤ کے لحاظ سے, جیسے اندرونہ سب گر جائے گا, اس کو سنبھالنے, اس کی اسٹرنگز گویا نہ لگی ہو, اچانک چیز ڈھیری گر جائے, جس طرح یہ احساس ہوتا ہے نائٹرک ایسڈ میں بھی اور نیٹرم کارب میں بھی. پیشاب دیکھ لیں, اس کا یورین لکھا ہوگا یہاں, اس میں لکھا ہوگا. ہے زندہ باد آفا بیگم صاحب, ماشاء اللہ. اس میں سب سے زیادہ یاد رہتی ہیں چیزیں, نیما کھوکھر سے معافی کے بعد, اور ایک اور سے معافی کے بعد اس کا نام ہی میں لینا ہوں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں ساتھ بعض لوگ. اچھا جی, فاسفورس اب چلتے ہیں. ایپی گیسٹرک ریجن sensitive to touch, constant nausea and fullness of stomach after eating. اور ایک گھونٹ پانی بھی بعض دفعہ پیا نہیں جاتا. اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ گیا ہوں, ترجمہ یہ بتاتا ہوں اب کہ ایپی گیسٹرک ریجن سینسٹیو ٹو ٹچ, یہ معدے کے اوپر جو ارد گرد کا حصہ ہے, اس کو ہاتھ ذرا سے بھی لگے تو زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. وہ ہر وقت کی متلی, معدے میں ہر وقت تناؤ, اور کھانے کے بعد خصوصیت سے متلی, اور پانی جب ایک گھونٹ بھی پئیں اگر وہ معدے میں جب گرم ہو جائے تو پھر انسان اس کی کیا کر دیتا ہے. یہ فاسفورس کی خاص پہچان ہے کہ پیاس بہت, جلن بھی, لیکن پانی ٹھنڈا رہے جب تک, اس وقت تک ٹھیک ہے. جب جو ہی گرم ہوا معدے میں, اس کے ٹیمپریچر کے مطابق ہو گیا, اس وقت ہی الٹ دیتا ہے انسان. اور جو طے کرتا ہے وہ کھٹی ہوتی ہے, اور اس میں بو بھی پائی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سیاہی کا ایسی ہوتی ہے شامل کہ اب اس نے انک کا نہیں لکھا کہ بلو انک مراد ہے یا بلیک انک مراد ہے, انک کی طرح لکھا ہوا ہے. انک تو کئی قسموں کی ہو گئی ہے نا, اب یہ چیک کریں کسی اور کتاب میں بھی, جب انکی کہتے ہیں تو ان سے مراد گہری نیلی ہے یا سیاہی مائل پرانے زمانے کی انک کی طرح کی. کافی گراؤنڈ, وہی کافی جس طرح پیسی ہوئی ہو.
باقی چیزیں تو سب باتوں میں سب چیز کینسر میں اکٹھی پائی جاتی ہیں. ایک چیز ہے جو circumscribed hard swelling in the sunken abdomen. جو پیٹ ہے وہ ابھر کے باہر آنے کی بجائے اندر کی طرف ڈوبتا ہے، جیسے لمبم میں بھی اندر کی طرف سکڑ جاتا ہے. اور جب ہاتھ سے اس کو ٹٹولے تو گول سخت جگہ اندر انگلیوں کو محسوس ہوگی. یہ فاسفورس کی خاص علامتوں میں لکھا ہوا ہے. یعنی ایسا میرے ذہن میں کوئی مریض نہیں. فاسفورس کے کئی میں نے استعمال کیے ہیں جس سے کینسر خدا کے فضل سے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن یہ جو علامت ہے یہ مجھے یاد نہیں. اور جو اصل بات ان کو لکھنی چاہیے وہ نہیں لکھی ہوئی کتابوں میں. فاسفورس ہڈیوں کے کینسر میں چوٹی کی دوا ہے اور لنگس کے کینسر میں چوٹی کی دوا ہے. یہ جب دوسری علامتیں کچھ ملتی ہوں پتہ لگ جائے کہ فاسفورس ہی ہے تو ہڈی کے کینسر میں اس سے زیادہ بہتر کوئی اثر کرنے والی دوا نہیں ہے. اور لنگس میں بھی فاسفورس کے ساتھ میں برانیاں بھی دیتا ہوں بسا اوقات، اور بھی دواؤں سے بعض مدد دینی پڑتی ہے، مثلا چیریڈونیم ہے، مگر سب سے مؤثر دوا فاسفورس ہے. اور اس کے علاوہ ہلدی دینی چاہیے. لنگس کے کینسر میں جو بھی اب تک غذا کی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو مفید ہوتی ہیں ان میں ہلدی ہے. اور اس کے متعلق تو مغربی ڈاکٹروں کی ٹیموں نے باقاعدہ ہندوستان جا کے ریسرچ خود کی ہے، ان کی باتوں پر نہیں اعتماد کیا. اور ان کی محقق بات یہ ہے کہ لنگس کے کینسر میں ہلدی سے بہتر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اس لیے جہاں خطرہ ہو وہاں میں پہلے ہی ان کو کہتا ہوں کہ ایک چمچے کی نوک جس میں تقریباً چوتھا حصہ چمچے کا ہو، لیول سپون اگر ہو نا جو برابر ہلدی سے ایک چمچے کو بھر دیں تو اس کا چوتھا حصہ 3-4 دفعہ دن میں مریض کو منہ میں ڈال پلانا شروع کر دیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ ہلدی وہ برا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پی نہیں جاتی، لیکن میں نے خود دیکھا ہے ہلدی پی کے کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے، عام سادہ سی چیز ہے. اور بعض لوگ اس کو دودھ میں ملا کے میٹھا ڈال کے پیتے ہیں. دودھ کا بھی ستیاناش، ہلدی کا بھی ستیاناش. لیکن بعض لوگ عادتاً بچوں کو بھی دیتے ہیں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے. مجھے میری بعض عورتوں نے بتایا جو اپنے خاندان کے ساتھ ملنے آتی ہیں کہ بچے پسند کرنے لگ جاتے ہیں اور ہم احتیاطاً پریونٹیو کے طور پر ان کو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ملا کے دیتے رہتے ہیں. مگر اب کس چیز کے پریونٹیو کریں گے؟ جب علامتیں ظاہر ہوں اس کو دوا دینی چاہیے. اور ہلدی چونکہ ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے اس لیے امید ہے کہ اس کا جو دافع اثر ہے وہ کام کرتا ہوگا. فاسفورس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ جو ان کی لکھی ہوئی علامتیں ہیں ان پہ میں کبھی بھی نہیں گیا. کافی گراؤنڈ یہ سب چیزیں فضول باتیں ہیں، ہر کینسر میں ایسی ہوتی ہیں علامتیں. لیکن جو میں نے دیکھا ہے خاص طور پر ہڈی کا کینسر ہو جو کھا رہا ہو ہڈی کو اور دن بدن وہ ہڈی سوکھ رہی ہو، وہ ٹانگ بھی سوکھ رہی ہو، وہ پہلو سوکھ رہا ہو، اس میں وزن مسلسل کم ہو رہا ہو اور آنکھوں پہ ایک قسم کی ویرانی سی آ جاتی ہے آنکھوں کے اندر جو تجربے سے پتہ چلتی ہے، دیکھنے کے بعد انسان فوراً اس کو پہچان لیتا ہے. ان علامتوں میں اور کسی علامت کی تفصیلی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ دیں گے تو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا. دوسرا لنگ کینسر میں تو آنکھیں بند کر کے آپ فاسفورس بھی دیں اور جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ فاسفورس کو نہ چھوڑیں. فاسفورس میں ایک یہ خوبی ہے کہ دوسری جگہ سے کینسر یعنی گردوں وغیرہ سے جو لنگس کی طرف منتقل ہوتا ہے فاسفورس کو واپس دھکیل دیتا ہے. اور ایسے مریض جن کو وقت پر دیا گیا ہے
ان کی سیکنڈری لنگز میں ظاہر ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہونے دی، فاسفورس موجودگی میں لنگ نے اس کو دھکیلے رکھا ہے باہر. بعض دفعہ پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری جگہ ظاہر ہو گئی. لیکن یہ تعلق تو میں نے بڑا خاص طور پر اپنے تجربے میں دیکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لنگس سے اس کا تعلق مطلب ہے پھیپھڑوں سے اس کا تعلق. جو لفظ بعض دفعہ انگریزی نکلتے ہیں مجھے اگر میں خود ہی اس کا ترجمہ نہ کروں تو یاد کرا دیا کریں کہ بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں. بہت سے ہمارے مریض ہیں جن کو بیچاروں کو ایک لفظ بھی انگریزی کا نہیں آتا، مریض نہیں شاگرد. تو اس لیے وہ وقتاً فوقتاً ان اصطلاحوں کے ترجمے یا لفظوں کے ترجمے بیان کرنے ضروری ہیں. فاسفورس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے کیونکہ یہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں بھی. کوئی اردو میں بنایا ہوا لوگوں نے ترجمہ؟ جو سائنسی اصطلاحیں ہیں ان میں تو ترجمہ بڑا مشکل کام ہے اور نقصان دہ ہے. جاپان نے بھی جو سائنس سیکھی ہے اس میں اصل جو اصطلاحیں تھیں ان کا ترجمہ نہیں کیا، ان کو باقی زبان کا ترجمہ کیا ہے، ان اصطلاحوں کو قائم رکھا ہے. عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن نے یہ ظلم کیا کہ ترجمے کیے اور اس کے نتیجے میں وہاں تک انسان پہنچتا ہے جہاں تک عثمانیہ یونیورسٹی پڑھاتی ہے، اس سے آگے کچھ پتہ نہیں. ساری دنیا کا لٹریچر ان کے لیے بیکار ہو جائے گا. اور وہ اصطلاحیں ایسی مشکل ہیں کہ ان کو یاد رکھنا بھی مشکل اور ان کو حقیقت میں سمجھنا بڑا مشکل ہے. میں جب ایک دفعہ مطالعہ کیا تھا اصطلاحوں کے اسی نیت سے دیکھوں کیا کیا انہوں نے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بھاری ظلم کیا ہے. ساری دنیا اب انگریزوں نے بھی لیٹن اصطلاحیں دیکھو قائم رکھی، جرمنوں نے بھی وہی رکھی. پرانی اصطلاحیں جو یونان سے ان کو ملی تھیں وہ بھی، اور جو روم سے اٹلی وغیرہ سے اٹیلین زبانوں سے ملی تھیں انہوں نے اسی طرح رکھی ہیں. اس کے نتیجے میں اب ساری دنیا میں جو بھی زبانیں استعمال ہوں وہاں اس بیماری کے لٹریچر میں وہ فوراً سمجھ آ جاتی ہے. تو بات جو کہ ترجمہ کرنا بالکل ظلم ہے، اور خاص طور پر جو ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے ہاں دریافتی نہیں ہوئے مغربی دنیا میں ہوئے ہیں ان کا ترجمہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اسی لوگوں کو وہی نام یاد رکھنا چاہیے. سارسپریلا، سارسپریلا کا یاد ہے آپ کو کس چیز کی دوا ہے؟ پیشاب میں باریک ریت کے ذرے نکلتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ بچہ خاص طور پر جو سارسپریلا کا مریض ہو وہ وقت سے پہلے بہت بوڑھا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وقت سے پہلے بڑھاپے کی علامتیں سیلینیم میں بھی ملتی ہیں، مگر یہ زیادہ تر بچوں کی بجائے مردوں میں ملتی ہیں. مرد جو ایک دم بوڑھے ہو کے سارا منہ ایک دم جیسے کہانیوں میں آتا ہے نا کہ ڈین بڑی خوبصورت لگ رہی تھی جب مری تو ایک دم بے حد بوڑھی ہو گئی، اس قسم کا نقشہ ہوتا ہے سیلینیم کے مریضوں کا. اور وہ آدمی حیران ہوتا ہے دیکھیے کہ ہوا کیا ہے، چھوٹی سی عمر کے بڈھے بنے ہوئے، اور بچے اور بھی زیادہ عجیب لگتے ہیں. چھوٹا سا بڈھا بچہ، تو جب چھوٹا بڈھا بچہ دیکھے تو سارسپریلا اور بڑا بڈھا بچہ دیکھے تو سیلینیم، ان کی طرف دھیان جانا چاہیے. اور سارسپریلا کو کینسر میں تو میں نے پہلی دفعہ اپنے نوٹس میں دیکھا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. اسپریڈنگ ایلسر، ساری ایلسر پھیلتے ہیں کینسر میں. کون سا ہے جو سکڑتا ہے خام خواہ؟ ہاں، یہ ایک علامت ہے جو کچھ فرق کرنے والی علامت ہے. اس کے کینسر جب بھی پھیلتے ہیں گول دائروں میں پھیلتے ہیں اور ان پر کوئی کرس نہیں آتی. کسی قسم کا اس کے اوپر
کوئی ان پہ کوئی جھلی نہیں آتی، کوئی سخت کھرل جس کو ہم کہتے ہیں، سخت کھرل نہیں آتا، اور گول پھیلتے ہیں. اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ سرخ رنگ کا دانے دار اور کنارے سفید. یہ خاص علامت سارس سپریلا کی ہے، اسے یاد رکھ لینا چاہیے. سیکل کور میں کون سی علامت ہے جو آپ کو اس کی طرف لے جائے گی؟ گرمی جی گرمی لگتی ہے لیکن اوپر کپڑا لینا نہیں چاہتا اس طرح کا. لیکن کیا ہوا، گرمی لگتی ہے تو کپڑا کیوں لے گا؟ گرمی بہت لگتی ہے لیکن کپڑا عجیب و غریب بات بتائی آپ نے. جسم ٹھنڈا رہتا ہے اور محسوس کرتا ہے گرمی کو، دیکھنے سے لگتا ہے جسم ٹھنڈا. گرمی بہت لگتی ہے مگر کپڑا لینا پسند نہیں کرتا. گرمی میں کون کپڑا لینا پسند کرتا؟ کپڑا لیتا ہوگا. یہ وہ جو بات آپ کے ذہن میں وہم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مریض کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور باہر گرم نہیں دکھائی دیتا، مگر اندر اس کو آگ لگی ہوتی ہے، اور اس گرمی کے احساس کی وجہ سے ہاتھ لگانے والے کو تو محسوس ہوگا کہ ٹھنڈا جسم ہے، لیکن وہ کپڑا برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض لوگ ٹھنڈا سمجھ کے کپڑا ڈال دیتے ہیں مریض پر، مائیں خاص طور پر بچوں پر. تو یہ سیکل کی خاص علامت ہے. اور سیاہ اخراجات ہیں اس کے، بہت گہرے سیاہ رنگ کے. اور کیا علامت ہے سیکل کور؟ پتلی اور ہم؟ دبلی کیا؟ بدبو والی اخراجات. ہاں یہ ٹھیک ہے. سیکل کے اخراجات میں بدبو بھی بہت ہے، سیاہی بھی بہت ہے، اور بہت تیزی سے مریض گھلتا ہے اس میں، اور اگر وقت پہ سنبھالا نہ جائے تو اسی طرح ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے گا. تو سیکل کی یہ علامتیں اگر کینسر میں ملیں گی تو وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ سیکل ہی کام آئے گی. ہیٹ ایگریویٹس، کولڈ ریلیوز. مگر کولڈ ریلیز کا جو مضمون ہے یہ مجھے یاد نہیں. کینسر کے ذکر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کولڈ سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے. ویریکوس وینز بھی ہوتی ہیں سیکل میں، اور پیوٹری ڈسچارج ابھی ذکر کر دیا گیا ہے. سیلینیم میں بھی فلیٹ ٹیومرز اور فریکوینٹ ٹنگلنگ آن اسمال اسپاٹس. سیلینیم میں بھی یہ وہی سیکل والی علامت ایک لکھی ہوئی ہے کہ اندرونی طور پر گرمی کا احساس، بیرونی جلد ٹھنڈی، اور سارس سپریلا کی طرح اس کے زخم بھی فلیٹ ہوتے ہیں. اور زائد بات یہ ہے کہ ٹنگلنگ آن اسمال اسپاٹس، ٹنگلنگ یعنی جیسے گدگدی سی ہو رہی ہو، سنسنی کا احساس ہو، وہ بجائے اس کے یہ پوری ٹانگ میں یا بڑے حصے پر ہو، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دھبوں کی صورت میں وہ سنسناہٹ کا احساس پیدا ہوتا ہے. سیپیا، سسپیشس tubercles on lip of cartilaginous appearance, sometimes bleeding and having a sclerous appearance with a broad base. سیپیا کے متعلق سسپیشس ٹیوبرکلز یعنی ایسے وہ سیلی مادے کی گٹھلیاں ہوں جن کے متعلق خطرہ ہو کہ یہ سیل نہیں بلکہ زیادہ گہری اور بھی خطرناک بات ہے. اور یہ ٹیوبرکل ہونٹوں پر ہوتے ہیں. اب یہ ٹیوبرکل کیوں کہتے ہیں ان کو، اور کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ ہونٹوں پہ سلی مادے کے ٹیوبرکل؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے.
جی ٹوبرکل لفظ غالباً یہ سل سے نہیں ہوا، ویسے جو گٹھلی سی بنی ہوتی ہے اس کو سب کو ٹوبرکل کہتے ہیں، جی مگر چھاتی میں جو سیل کے جب ذکر آتا ہے لنگس پہ جی اس میں بھی ٹوبرکلس کراتے ہیں، جی بعد میں پھر وہ سسٹک بن جاتے ہیں، شروع سس بن جاتے ہیں. ہاں جی شروع میں وہ ہر جگہ کے لیے خواہ وہ سیلی معدے کے نہ بھی ہوں ٹوبرکلس ہی کرائیں گے. جی. اچھا یہ اچھا وہ وضاحت ہو گئی. اب ٹوبرکلس جو سسپیشس ہوں، سسپیشس کا مطلب ہے کہ عام طور پر جو گٹھلیاں جس طرح بہیو کرتی ہیں، جس طرح ان کے طرز عمل ہے اس سے الگ اور زیادہ خطرناک دکھائی دے، ہونٹوں پہ ہو تو اس میں سیپیا مفید ہے. مگر سیپیا کی جو ساری باتیں باقی ہیں وہ میرے نزدیک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیپیا کا مریض جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو پہچانیں، اور اس مریض کے کینسر کو بھی خدا کے فضل سے سیپیا سے شفا مل جاتی ہے. باقی باتیں وقت ضائع کرنے والی بات ہے. سیپیا کا مریض کس طرح بنتا ہے پرانے ان کو نہیں پتا. ہمارے یہاں ایک نئی شاگردن آئی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، بتائیں پتا آپ کو؟ نہیں نا پتا. بتا چکا ہوں باہر، لیکن مختصر آپ کی خاطر بتا رہا ہوں کہ سیپیا عام طور پر عورتوں کی دوا سمجھی جاتی ہے، مگر مردوں میں بھی میں نے دیکھا ہے سیپیا کی علامتیں ملتی ہیں. زیادہ تر سیپیا ایسے مزاج کی عورت ہے جو نرم دل، حساس اور پیار کرنے والی اور خیال رکھنے والی ہے. اگر گھر میں بیماریاں بڑھ جائیں، اگر بچے یا خاوند کی طرف سے مسلسل محنت کی تکلیف اٹھانی پڑے یا مایوسی کی تکلیف، اور عورت اس کو چپ کر کے برداشت کرتی چلی جائے اور محنت کرتی چلی جائے، اچانک وہ ٹوٹ جاتی ہے. پھر جب وہ ٹوٹتی ہے تو علامت یہ ہے کہ جو پیارے لگتے تھے ان سے پیار لگتا ہے کچھ بھی نہیں رہا. میں وہ چہرے اور گھر میں چلتے پھرتے آدمی رہ جاتے ہیں اور ایک دم دل بجھ جاتا ہے ان سے. فرائض اپنے انجام دیتی ہے لیکن اس کی میں جان نہیں رہتی، اور اس کے علاوہ اس میں اندر کی طرف ایک رجحان اپنی ذات میں کھوئے جانے کا پیدا ہو جاتا ہے. ایسی مریضہ عام طور پر مریضہ ہوتی ہے، خواہ اس میں کوئی بھی بیماری ہو، اس میں سیپیا اور اکثر اونچی طاقت میں غیر معمولی اثر دکھاتی ہے. بس سیپیا اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جو نقشہ کتابوں میں سیپیا کا ملتا ہے بالعموم وہ یہ نہیں ہے. یہ ذکر بھی ملے گا اگر آپ غور سے پڑھیں گے، مگر اصل ان کا رجحان اس بات پر ہے کہ پھٹا جیسی عورت ہو جس کے کولے آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور وہ مردانہ بلکہ نامردانہ صفات اس میں پائی جاتی ہوں، بیچ بیچ کی چیز. یہ خام خواہ بے وجہ اس کو اتنا زور دیا گیا کہ لمبے عرصے تک میں سیپیا سے استعمال سے مایوس رہا، اور جب بھی میں نے سیپیا استعمال کی ڈاکٹر منصور میرے خلاف ہمیشہ رہے ہیں اس بات میں کہ نہیں بڑی مفید دوا ہے. میں ان علامتوں سے کبھی نہیں پہچانی سیپیا جو سیپیا کی عام علامتیں ملتی ہیں. اول تو صرف ان مریضوں تک محدود کرنا غلط، دوسرے یہ کہ سیپیا کے مریض خشک مزاج اور بچوں سے بھی پیار نہیں، خاوند سے بھی نہیں، یہ اثر پیدا ہوتا ہے کتابوں سے جیسے بچپن سے ہی وہ اسی مزاج کی کوئی عورت ہے. حالانکہ اس کے بالکل برعکس قصہ ہے. پلسٹیلا ہے مزاجن، جسم کے لحاظ سے نہیں. پلسٹیلا میں جسم موٹا اور فربا پھیلا ہوا ہوتا ہے اکثر. سیپیا میں نارمل عام جسم ہے لیکن بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ تنگ بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ اتفاقی چیز ہے، اس کو بزور نہ دیں آپ. مزاج اس طرح بنے جو میں نے بتایا ہے کہ پلسٹیلا بگڑ کر وہ مریض نفسیاتی طور پر اپنی ذات میں بجھ سا گیا ہو، وہ سیپیا کا مریض ہے. اس کے کینسر میں بھی سیپیا مفید ہے. ابھی چند ماہ پہلے ایک مجھے یاد ہوئے کیس میں نے سیپیا دی تھی تو بڑا
غیر معمولی فائدہ پہنچا تھا اس مریض کو. سلیشیا بھی، ہاں سی پی ایم میں کہتے ہیں ایڑی کے زخم جو ہیں گہرے، ان میں بھی سی پی ایم مفید ہے. اور بھی آرنیکا میں بھی یہی علامت ہے، اور بہت سی دواؤں میں ایڑی کے زخم پائے جاتے ہیں. سلیشیا کے متعلق ڈرائینیس آف نوز، انڈوریشن آف اپر لپ اینڈ فیس، کنٹینیوس نوزیا اینڈ وامٹنگ اسپیشلی وین ڈرنکنگ. اب یہ علامتیں جو ڈاکٹروں نے دے دی ہیں سب بے تکی باتیں ہیں. یوٹرین کینسر میں بھی یوٹرین کینسر کی علامتیں، بارڈر آف ٹنگ پہ بھی کینسر، صرف مختلف کینسروں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور سلیشیا ان کے لیے مفید ہے. یہ بالکل بے تکی بات ہے، غلط بات ہے. اس طریقے سے آپ کو کبھی بھی سلیشیا کی پہچان نہیں ہوگی. سلیشیا کی پہچان بنیادی طور پر مزاج میں سردی پائی جاتی ہے، گہری سردی پائی جاتی ہے. اور سلیشیا گہرے کینسر میں بھی اگر اونچی طاقت میں دی جائے تو بہت اچھا کام کرتی ہے. سلیشیا میں دو طرح کے استعمال ہیں. عام سطحی زخم یا وقتی طور پر چیزیں چبھی ہوئی ہوں اندر رہ جائیں، مثلا مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنس گیا، اس میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی طاقت زیادہ مفید ہے. 6x میں بار بار دیں تو کچھ دیر کے بعد وہ خود بخود چیز باہر آ جاتی ہے. مچھلی کا کانٹا میرے بھی بہت پھنسا کرتا تھا، اب تو میں وہ کانٹوں والی کھاتا بھی نہیں نا، مگر ربا میں جو ہمارے تالاب کی مچھلیاں تھیں کانٹوں والی تھیں اور میرے پھنس جایا کرتا تھا اکثر. اور سلیشیا 6x کھا کے سوتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھ کھلی تھوڑی سی کھانسی اٹھی، کانٹا باہر آ گیا. نہ خون نہ پیپ نہ کوئی اور مصیبت. اس لیے سلیشیا کے یہ استعمال یاد رکھیں، روزمرہ کے ظاہری سطحی استعمالات میں چھوٹی طاقت مفید ہے. اور ایسے استعمالات میں بھی جہاں بیرونی چیز داخل ہوئی ہے اور وہ گہری بیماری نہیں بنی ابھی، سوئی چبھ گئی ہے، یہاں تک کہ وہ کیڑا جو بہت لمبا شیطان کی آنت کی طرح ختم نہیں ہوتا، سندھ میں پایا جاتا ہے، وہ بھی داخل ہو جائے جسم میں تو اس کو بھی چھوٹی طاقت میں کام سلیشیا فائدہ دیتی ہے. 6x میں دیتے رہیں اور صبر سے بیٹھے رہیں. 2-3 ہفتے 1 مہینہ اس کے اندر خدا کے فضل سے بیرونی چیزیں ساری باہر ہو جائیں گی اور پھوڑوں میں بھی ان کو جلدی پگھلا کر باہر نکالنے میں سلیشیا کا اثر ہے. کینسرز میں نے سلیشیا کو چھوٹی طاقت میں جہاں تک میں نے استعمال کیا ہے فائدہ مند نہیں دیکھا. اگر دے گی فائدہ تو اونچی طاقت میں، اور پھر بار بار بہت زیادہ نہیں دینی چاہیے، یہ خطرناک بات ہے. 1 لاکھ میں سلیشیا اس کے پروسٹیٹ، صرف پروسٹیٹ کے نہیں بلکہ وہ مثانے کے کینسر میں بھی، اور غدہ قدامیہ کہتے ہیں پروسٹیٹ کو، پروسٹیٹ ہی لفظ زیادہ مشہور ہے، وہی یاد رکھنا چاہیے، اس میں بھی مفید ہے. اور کون سا کینسر؟ پتے کینسر میں مجھے نہیں یاد کہ اس نے فائدہ دیا ہو. کینسر نہیں ہے مگر ایڈز کی بیماری میں مسلسل جو اطلاعیں مل رہی ہیں اتنے فیصد تو نہیں رہا جیسے شروع میں اطلاعیں مل رہی تھیں. شروع میں تو لگتا تھا جیسے 100% ہی کام کرے گی. میں نے اس وقت بھی توجہ دلائی تھی الفضل کو کہ اس قسم کا دعویٰ نہ کریں، ابھی تجربہ ہے ہی بہت چھوٹا سا، پھیلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا مفید ہے. ایک بات تو قطعی طور پر ثابت شدہ ہے کہ بہت مفید ہے. اتنے مریضوں کی طرف سے اطلاعیں ملتی ہیں دنیا بھر سے کہ اب اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ بات بھی یقینی ہے کہ بہت سے مریض ہیں جن میں کوئی اثر نہیں کرتی، اس لیے ان کے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈنی ہوگی. بس سلیشیا بہت گہرے اثر والی دوا ہے، مگر اس کو بہت اونچی طاقت میں استعمال کیا جائے تو بہت گہرے مرض کو فائدہ پہنچتا ہے.
سطحی امراض میں یا آغاز میں امراض کے 6x میں زیادہ مفید ہوتی ہے. وقت ہو گیا، ہم سوری معاف کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور بڑی دیر میں مٹھی اٹھائی ہے، وقت ہوئے تو